نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اس رکوع کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس رمضان المبارک کا مہینہ یہ رمضان کے روزے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے فرائض میں سے ہے، دین کی بنیاد میں سے ہے. تو شریعت تو ساری کی ساری ادب کا نام ہے. الدین کلہ ادب، کہ دین سراسر ادب احترام کا نام ہے. تو یہ رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض بھی ہیں، دین کا حصہ بھی ہیں، دین کی بنیاد بھی ہیں. تو ان کا بھی ادب اور احترام ہے. تو رمضان المبارک کا جو ادب احترام ہے وہ بھی انسان ضرور کرے، چاہے روزہ رکھتا ہے چاہے روزہ نہیں رکھتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے، کوئی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، مرض ہوتا ہے یا سفر کی وجہ سے جو شریعت نے رخصت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، اور کچھ لوگ ویسے کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے یا پھر جو ہے کم ہمتی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. تو روزہ رکھنا نہ رکھنا وہ تو انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن جو رمضان المبارک کا ادب احترام ہے وہ لازمی ہے. رمضان کا ادب احترام ضرور کرے، چاہے روزہ رکھا ہے چاہے روزہ نہیں رکھا. یہ نہ ہو کہ رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا اور رمضان المبارک کا ادب احترام بھی نہیں کر رہے، رمضان کی بے ادبی بھی کر رہے ہیں. بے ادبی سے مراد کھلم کھلا، جس طرح باقی 11 مہینے لوگوں کے سامنے کھانا پینا تھا، لوگوں کے سامنے سگریٹ اور یہ چیزیں تھیں، تو رمضان کے مہینے کے اندر بھی ویسے انسان کر رہا ہو تو یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے، رمضان المبارک کی بے ادبی ہے. اگر روزہ نہیں رکھا تب بھی رمضان کا احترام کریں، روز لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں. روزہ نہیں رکھا ہوا کھانا پینا ہے تو لوگوں سے چھپ کر لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس بندے کا روزہ ہے کہ نہیں ہے. اور حدیث مبارک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو کم از کم جو افطاری کا وقت ہے انسان اس وقت روزہ داروں کی طرح صورت بنا لے، اس وقت دسترخوان کے اوپر روزہ دار کی طرح بیٹھ جائے، روزے والے کی طرح، یعنی ظہر کے بعد سے کھانا پینا چھوڑ دے. تھوڑی اس کی جسم کے اندر روزے والی کیفیت آ جائے گی، جو چہرے کے اوپر جو روزہ دار کی طرح بھوک اور پیاس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کو محسوس ہوگا. تو کم از کم اس وقت سے ظہر کے بعد سے کھانا پینا چھوڑ دے، افطاری کے بعد وہ باقی روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ جائے، روزے والی کیفیت بنا لے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، اپنے لیے توفیق مانگ لے کم از کم کہ الہ العالمین مجھے بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ روزے والی کیفیت بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرما دے. قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اگر روزہ کسی وجہ سے ہم نے نہیں رکھا، کوئی عذر تھا یا بغیر عذر کے ویسے ہی کم ہمتی کی وجہ سے، تو وہ ذاتی عمل ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، ماحول خراب نہ کریں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ماحول کا اثر لیتا ہے. تو اگر ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا وہ لوگوں کے سامنے کھائے گا پیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ یا دفتر میں جو ساتھ کام کرتے ہیں یا دکان کے اندر یا جہاں بھی اپنے دوستوں کے سامنے کام کرنے والوں کے سامنے جب وہ کھائے گا پیے گا تو ماحول کے اوپر اثر پڑے گا. ان کو جو ہے نا ایک قسم کی ہمت ملے گی کہ یہ روزہ نہیں رکھتا تو ہم بھی نہ رکھیں، یہ کھا پی رہا ہے تو ہم بھی روزہ نہ رکھیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے. تو یہ ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو رمضان کا ادب کریں. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جب حکومت ہوا کرتی تھی تو ایک مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا بازار سے. تو رمضان میں تو ہر جگہ افطاری کا سامان تیار ہو رہا ہوتا ہے، دوپہر سے بازاروں کے اندر شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مجوسی نے اپنے بیٹوں کو بھی کچھ چیزیں خرید کے دی کہ مسلمان شام کو روزہ افطار کرتے ہیں کھاتے ہیں، تو بیٹے کو بھی خرید کے دی کہ یہ بھی کھا لے گا. تو باپ نے تھوڑی دیر کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا بیٹے کو سنبھالنے کے لیے کہ آ رہا ہے پیچھے نہیں آ رہا، اس نے دیکھا کہ بیٹا اس کا وہ چیز کھا رہا ہے بازار کے اندر. تو اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ سارے مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو ان کے سامنے کھا پی رہا ہے.
حالانکہ وہ تو مجوسی تھا اور وہ بھی بچہ تھا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو بھی ان کے سامنے مت کھا۔ تو اسی ادب کی وجہ سے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کا آخر وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا، اسی نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو رمضان کا ادب احترام ضرور کریں، اگر روزہ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے تو وہ الگ مسئلہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، عذر ہے یا کم ہمتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن رمضان مبارک کی بے ادبی نہ کریں، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کھانے پینے سے اجتناب کریں، اور ایسے ہی گھر کا ماحول افطاری والا بنائیں، چھوٹے بچوں کو ان کو ساتھ بٹھائیں دسترخوان کے اوپر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ افطاری کا ماحول ہے۔ جب بڑے ہوں گے بچوں کے ذہن جو ہے وہ ایک صاف تختی کی طرح ہوتے ہیں، وہ بڑوں کو دیکھ کے اثر لیتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کے ان کا ذہن بنتا ہے، تو افطاری کے بعد ان کو بھی ساتھ بٹھائیں، ان کو بھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ افطاری کریں، ان کو بچپن سے ان کے ذہن کے اوپر یہ جو رمضان کا ماحول ہے، جو افطاری والا عمل ہے، ماحول ہے، ان کے ذہن کے اوپر نقش ہو جائے کہ ہمارے بڑے اس طرح افطاری کے لیے بیٹھتے تھے، روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر گھر کا ماحول نہیں بنایا افطاری والا، رمضان والا، تو جس طرح ماحول چل رہا ہے کل کو وہ بھی نقش ہی نہیں ہوگا ذہن کے اوپر کہ رمضان کا روزہ رکھیں گے یا افطاری والا کوئی ماحول۔ تو یہ رمضان کا ادب احترام ہے کہ جو سحری کا وقت ہے اس وقت بھی گھر کا دسترخوان آباد ہو، کیونکہ سحری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہے سحری کا، برکت والی غذا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور افطاری کے وقت بھی خوشی کا وقت ہوتا ہے، جس میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کو 2 خوشیاں ملتی ہیں روزے کے اوپر، ایک افطاری کے بعد خوشی ہوتی ہے جب انسان لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہے تو یہ فطرتی طور پہ انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت مسلمان کو خاص قسم کی فرحت اور خاص قسم کی خوشی